اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتے جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو ماہ محرم شریف آ رہا ہے، اس کے متعلق میں نے پہلے بھی 2 ویڈیو ڈالی ہیں، اسی سلسلے میں آج تیسری ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا شانہ سے یہ دعا ہے کہ جو دوست بھی اس ویڈیو پہ عمل کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کرامت ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو سنے اور اس کو قبول کرے، تو اس کے لیے ایک آسان اور مجرب عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس کو صدقے دل سے کرے گا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرے گا، یہ نہیں کہ آج کر لیا کل چھوڑ دیا، یہ نہیں، بس جو دوست بھی اس عمل کو کنٹینیو کرتا رہے، 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ مقام ضرور دے دے گا جس کی اسے طلب ہے۔ اس کی 2-3 شرطیں ہیں، اگر ان کو بھی فالو کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 1، اب اگر ہر قسم کا گوشت نہیں چھوڑ سکتے تو 2 گوشت تو آپ کو چھوڑنے پڑیں گے ضرور۔ ایک بڑے کا گوشت، ایک بلائلر مرغی کا گوشت۔ مچھلی کھائیں، بکرا کھائیں، ورنہ سبزیاں کھائیں۔ اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ جو کی روٹی شہد لگا کر کھائیں۔ اور پھر تاریخ لکھ لیں جس دن سے یہ آپ عمل شروع کریں۔ ویسے عمل شروع کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے 9 چندی جمعرات، 9 چندی جمعے کی رات، 9 چندی اتوار کی رات۔ یہ 3 دن کسی بھی عمل کو شروع کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور چاند کی 15 تاریخ سے پہلے یہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو عمل کچھ ایسا ہے کہ درود شریف جو ہے اس سے وہ الگ نہیں ہے، درود شریف اسی کے ساتھ ہے، اور اس میں تذکیر بھی ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کسی کو بھی یہ پانی پڑھ کر دے دیں گے، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر جادو جنات والے کو افاقہ ہوگا، افاقہ نہیں ہوگا، اس کو مکمل آرام آ جائے گا۔ وہ عمل ہے آسان، لیکن جو چیز شرط ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور جتنا بھی وقت میسر ہو قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہر نماز کے بعد 5 نمازیں، 5 نمازوں کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ دوستو جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، بے شک اپنا منہ قبلے رکھیں، یا کسی اور دوسری طرف بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ بہتر ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں۔ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی آپ پڑھیں، اس کے بعد دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے آیت کریمہ کی۔ آیت کریمہ ایسے پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 2 تسبیح ہوگی۔ تیسری تسبیح جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی۔ یہ 3 تسبیحاں آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور بعد نماز عشاء یہ 3 تسبیحیں کرنے کے بعد آپ 5 تسبیحیں کریں گے،
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف، جو پہلے آپ نے ایک تصویر پوری کیا، 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ سو جائیں۔ صبح اٹھیں، اگر اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو نماز تہجد پڑھیں، ورنہ فجر کے ٹائم اٹھیں، نماز پڑھیں، پھر اپنے ان 3 تصویر کو کریں اور دعا مانگیں، اپنے کام پہ لگ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب 120 دن گزر جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ غیبت، جھوٹ، دھوکے بازی، اللہ کی مخلوق سے کسی طرح کی بھی نفرت آپ نہیں رکھ سکتے۔ اپنے دل کو مخلوق کی طرف سے خالی کر لیں، عمل فقط صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ 120 دن کے بعد، کچھ لوگوں کے 21 دن کے بعد بھی یہ قلب کی صفائی کے اوپر ہے، کچھ 21 دن کے بعد 31، 41، 61، اور 120 دن کے بعد انسان کا اورا بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں ناغہ نہ کرے اور اس کو کنٹینیو پڑھتا رہے تو جس دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے آپ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ بے شک آپ جاتے ہوئے آدمی کی دیکھیں گے یہ پریشان ہے، آپ کو جاننے والا ہے، اس کو اب نام بھی بتائیں گے، اس کے حق میں دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ یہی کرامت ہوتی ہے۔ پانی پہ چلنا کرامت نہیں ہوتی، ہوا میں اڑنا کرامت نہیں ہوتی، دوسروں کا بھلا چاہنا کرامت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھنا کرامت ہوتی ہے، اور دین مبین پہ عمل کرنا کرامت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان 5 وقت نماز پڑھے، اس کو قضا نہ ہونے دے۔ السلام علیکم۔